قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اسلام سے قبل عربوں کی عادت تھی کہ وہ ملاقات کے وقت حیاک اللہ یا انعم اللہ بک عینا یا انعم صباحا اس قسم کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. تو اسلام کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا طریقہ السلام علیکم کر دیا. ابن العربی رحمہ اللہ تعالی بڑی انقلابی شخصیت ہوئے ہیں. وہ اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ سلام جس کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے. تو گویا کہ جس وقت ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں بلکہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ کا ذکر عبادت ہے، تو عبادت کا ثواب ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور اسی طرح ابن العربی نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ السلام علیکم کا معنی ہے اللہ رقیب علیکم، کہ اللہ تمہارا محافظ ہو. تو السلام علیکم جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے. تو دعا بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے. اور اسی طرح سلام اور باقی جو لوگ ایک دوسرے کو جملے کہتے ہیں، مختلف قومیں کہتی ہیں، ان میں گفتگو کے درمیان کئی سارے بنیادی فرق سامنے آئے. تو ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اظہار محبت تو ہر جملے میں ہی ہوتا ہے. جو بھی قومیں جو بھی لفظ انتخاب کرتی ہیں تو ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت معانست کا اظہار ہوتا ہے، اظہار محبت ہوتا ہے، اظہار تعلق ہوتا ہے. تو وہ جیسے عام جملوں میں ہے اس میں بھی ہے. جب ہم ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں تو ایک کہتا ہے السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی نازل ہو. دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو. تو اظہار محبت بھی ہے. تو اظہار محبت کے ساتھ ساتھ باقی جملوں میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اظہار محبت کے ساتھ ساتھ ادائے اظہار حق محبت بھی ہے، کہ آدمی محبت کے حق کو بھی ادا کرتا ہے. باقیوں میں صرف حق کا اظہار ہے، اظہار محبت ہے. اس میں اظہار محبت کے ساتھ ساتھ ادائے حق بھی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، ناطہ ہے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور وہ دعا کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو اس کا حق دیتے ہیں، ایک دوسرے کو حفاظت کی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہارا نگہبان ہو، تمہارا محافظ ہو، تم پر سلامتی نازل ہو. اور عربوں کے ہاں جو جملے استعمال ہوتے تھے ان میں اگرچہ زندگی کی دعا تو تھی لیکن محض زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. انسان کو زندگی تو لمبی مل گئی لیکن وہ مشکلات سے اٹی پڑی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی زندگی نہیں ہوتی. تو سلام میں حیات طیبہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والی اور پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائے. اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. سلام کے حوالہ سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سلام کا جب ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم پر سلامتی نازل ہو. اور سلامتی نازل ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تمہیں ہمہ طرح کی مصیبتوں سے، آفات سے محفوظ رکھے، نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی.
اور جو بندہ دنیا کی آفات سے بھی محفوظ ہو جائے اور آخرت کی آفات سے بھی محفوظ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ اور اس کو انسان کو کیا چاہیے۔ اور پھر اس میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا عبادت بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام جب ہم لیتے ہیں تو اس میں عبادت ہوتی ہے، ذکر اللہ کی بہترین عبادت ہے۔ اور اسی طرح ابن العربی نے یہ بھی لکھا ہے، امام ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انہوں نے پوچھا اتدری ما السلام، کیا تم جانتے ہو کہ سلام کیا ہے؟ اور پھر خود ہی فرمانے لگے کہ آدمی کہتا ہے انت آمین منی، کہ تم میری طرف سے محفوظ ہو، تمہارا مال بھی مجھ سے محفوظ ہے، تمہاری جان بھی محفوظ ہے، تمہاری عزت بھی مجھ سے محفوظ ہے۔ نہ صرف یہ کہ حفاظت کی دعا ہے بلکہ اپنی طرف سے حفاظت کی ضمانت بھی ہے کہ میں اپنی طرف سے ہمہ طرح کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کامل وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جب آدمی ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام، تو اس میں اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میری طرف سے آپ مکمل اطمینان رکھیں۔ جب وہ دوسری آفات سے حفاظت کی دعا دے رہا ہے تو اپنی طرف سے تحفظ کا تو اس سے بھی زیادہ اس کے اندر پہلو موجود ہے، تو اپنی طرف سے محافظ ہونے کی گارنٹی بھی دے رہا ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو جب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں تو محض اس کو رسمی طور پر ادا کرنے کی بجائے ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش کریں، ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اس جملے میں رکھی ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا ایمان کامل نہ ہو جائے، تم پکے مومن نہ بن جاؤ۔ اسلام جنت میں داخلے کے لیے مومن کا پورا کامل طور پر مومن بننا اور ایمان کا کمال ضروری ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ مسلمانوں کو چاہیے ایک دوسرے سے محبت کا پہلو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام، کہ کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی، جب محبت پیدا ہوگی تو ایمان کامل ہوگا، جب ایمان کامل ہوگا تو جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا اور اللہ رب العزت جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو گویا کہ یہ وہ جملہ ہے جو آپس میں محبتوں کا بیج بونے والا جملہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کبھی کبھی بازار میں نکل جایا کرتے تھے، کوئی چیز خریدنی یا بیچنی مقصود نہیں ہوتی تھی بلکہ محض اس لیے جاتے تھے تاکہ میں دوسروں کو سلام کروں اور سلام کے ذریعے سے نیکیاں جمع کروں۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابھی میں نے مسلم شریف کی حدیث نقل کی، اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ سلام جب ایک دوسرے کو کرو تو محض جان پہچان کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جان پہچان ہو تب بھی، نہ جان پہچان ہو تب بھی مسلمانوں کو سلام کرنا چاہیے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ محض جان پہچان کی بنیاد پر سلام ہونے لگے گا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کسی جگہ پر کوئی بھی مسلمان سامنے آ جائے علامات سے اور اندازے سے محسوس ہو کہ یہ مسلمان ہے اور سلام کرنے کا موقع موجود ہو تو پھر بس سلام کرنا چاہیے اور اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، اس کے ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔
تو بہرحال اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات احادیث بڑی کثرت سے ہیں، ان سب کا احاطہ مشکل ہے، لیکن ایک تو یہ کہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے مفید ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے مفید ہے، اور کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جن میں سلام نہیں کرنا چاہیے، سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے سلام کیا تو سلام کرنے والے کو بھی چاہیے کہ نہ کرے، اور جواب دینے والا اگر جواب دے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، خطبے کے دوران، وعظ و نصیحت کے دوران، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی تلاوت قرآن کر رہا ہے یا کوئی بھی دینی بات کر رہا ہے تو اس دوران میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی انسانی حاجت ضرورت میں بیٹھا ہے، استنجا پیشاب وغیرہ میں ہے، تو ایسے موقع پر نہ سلام کرنا چاہیے، نہ سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی گناہ کے اندر لگا ہوا ہے تو ایسے شخص کو بھی سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سلام سلامتی ہے اور گناہ سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں قرآن پاک میں وَإِذَا حُيِّيتُمْ، یہ مجہول کا صیغہ ہے حُيِّيتُمْ، کہ جب سلام کیا جائے، فاعل کو یہاں پر چھپایا گیا ہے، یعنی ہر بندے کو چاہیے کہ وہ سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی پابندی، کوئی تقسیم کار نہیں ہے کہ کون پہلے سلام کرے، بلکہ ہر کسی کو چاہیے کہ وہ پہلے سلام کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے اپنے فوائد اور بہت سارے چیزیں موجود ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقسیم کار ذکر کی ہے کہ اگر کوئی سوار ہے تو وہ پیدل کو سلام کرے، اور پیدل ہے تو وہ کھڑے ہوئے کو، کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو، اور چھوٹی جماعت اگر کہیں گزر رہی ہے تو بڑی جماعت کا سامنا ہو گیا ہے تو بڑی جماعت کو سلام کرے۔ تو یہ تقسیم کار بھی ہے، لیکن اس انتظار میں رہنا کہ اب چونکہ وہ سوار ہے تو وہی سلام کرے، یہ انتظار درست نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو چاہیے کہ موقع ہو تو بس سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔